اکثر والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بچے کا رپورٹ کارڈ تو بہترین ہے، گریڈز بھی اچھے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ ہوم ورک بھی وقت پر ہو رہا ہے، ٹیچر بھی تعریف کر رہی ہیں، مگر پھر بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچہ صرف حقائق طوطے کی طرح دہرا سکتا ہے یا پھر ان کی وضاحت بھی کر سکتا ہے؟ جب کسی بچے سے کہا جائے کہ اچھا جو کچھ سیکھا ہے اسے ذرا اپنے لفظوں میں سمجھاؤ، تو اکثر ایک گہری عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ بس اسی خاموشی کے پیچھے کی کہانی آج ہم سمجھیں گے۔ ایک استاد اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ انہوں نے ایک بچے کو کئی ہفتوں تک ایک نظم کی مشق کروائی۔ ہر ایک لفظ، ہر وقفہ، ہر لہجہ، سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ جب مہمانوں کے سامنے بچے نے وہ نظم سنائی تو سب نے بہت تعریف کی، لیکن پھر ایک مہمان نے ایک بہت ہی معصوم سا سوال پوچھ لیا، بیٹا اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بس بچہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس نے الفاظ یاد کیے تھے، آواز یاد کی تھی، مگر مطلب نہیں سمجھا تھا۔ یہ کوئی ایک بچے کی کہانی نہیں، یہ ہمارے تعلیمی نظام کی ایک عام حقیقت ہے۔ تو آئیے ذرا اس فرق کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یاد کرنے اور سمجھنے میں آخر کیا فرق ہے۔ دیکھیں، رٹا لگانا یا جسے روڈ لرننگ کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ہے کسی چیز کو اس حد تک یاد کر لینا ہے کہ اسے بالکل ویسے کا ویسا سنایا جا سکے، لیکن یہ جانے بغیر کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ یعنی معلومات دماغ میں تصورات یا آئیڈیاز کے طور پر نہیں، بلکہ صرف الفاظ یا آوازوں کی شکل میں محفوظ ہوتی ہیں۔ جب حکم ملے اسے باہر نکال دیا، بس۔ یہ کہاوت ہے جو اکثر مذاق میں بولی جاتی ہے، لیکن اس میں بہت گہری سچائی چھپی ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ ایک طرح کی غیر اعلانیہ پالیسی بن گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رٹے کی جڑیں ہمارے کلچر میں کتنی گہری ہیں، جہاں امتحان میں نمبر لانا علم حاصل کرنے سے کہیں زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے۔ ایک طرف وہ بچہ ہے جو فوٹو سنتھسس کی کتابی تعریف فر سنا سکتا ہے اور امتحان میں پورے نمبر بھی لے آئے گا، لیکن دوسری طرف وہ بچہ ہے جو شاید اتنی مشکل تعریف نہ سنا سکے، لیکن وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کھڑکی کے پاس رکھا پودا کیوں ہرا بھرا ہے اور اندھیرے کونے میں پڑا پودا کیوں مرجھا رہا ہے۔ ایک کا علم امتحان کے کمرے تک محدود ہے، دوسرے کا علم حقیقی دنیا میں کام آتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک ٹیچر یا ایک سکول کا نہیں ہے، یہ ایک پورے سسٹم کا مسئلہ ہے، ایک ایسے ڈھانچے کا نتیجہ جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ آخر اسکولز رٹے پر اتنا انحصار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہاں امتحان ہی سب کچھ ہے، دی ایگزام از دا باس، اور امتحانات میں سمجھ کو نہیں بلکہ یاد کی ہوئی چیز کو دوبارہ لکھنے کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، نصاب بہت لمبا ہے، اسے وقت پر ختم کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور تیسری وجہ، زیادہ تر اساتذہ کے پاس اتنی ٹریننگ یا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہر بچے کو سمجھا کر پڑھا سکیں۔ تو سسٹم تو جیسا ہے ویسا ہے، لیکن اس کی اصل قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ بچہ۔ اور یہ وہ قیمت ہے جو کسی رپورٹ کارڈ میں نظر نہیں آتی۔ ہر بچہ ایک قدرتی تجسس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی فیکٹری سیٹنگ ہے، اسے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے خراب ہونے سے بچانا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا سسٹم اس تجسس کو برقرار رکھنے کے بجائے اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ بچوں کو سوال پوچھنے سے روکتا ہے اور صرف جوابات یاد کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو سوال کتاب سے باہر کا ہو اسے وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح سیکھنے کا جو اصل انجن ہے وہی بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو رٹے کا پورا نظام ہے یہ بچے کو 3 مرحلوں سے گزارتا ہے۔ ہم اسے 3 سٹیج فریز کہہ سکتے ہیں۔ پہلا سٹیج ہے یاد کرنا، جہاں معلومات کو مطلب کے بجائے صرف آواز کے طور پر دماغ میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے پرفارم کرنا، جہاں امتحان جیسے کنٹرولڈ ماحول میں شاندار کامیابی ملتی ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری اور سب سے خطرناک مرحلہ، کولیپس، یعنی سب کچھ ڈھیر ہو جانا۔ جب کوئی غیر متوقع حقیقی دنیا کا سوال سامنے آتا ہے تو سارا یاد کیا ہوا علم ریت کے محل کی طرح بکھر جاتا ہے۔ اور اس کی طویل مدتی قیمت تب چکانی پڑتی ہے جب وہ گریجویٹ جس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا ہوتا ہے، نوکری کے انٹرویو میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے ایک ایسا مسئلہ حل کرنے کو کہا جاتا ہے جس کا جواب کتاب میں نہیں تھا۔ وہ ہر ہدایت پر عمل تو کر سکتا ہے، لیکن جب خود کوئی فیصلہ لینے یا کوئی نیا حل نکالنے کی باری آتی ہے تو وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ کیا ہم بس سسٹم کو کوستے رہیں؟ نہیں، اچھی خبر یہ ہے کہ اصل تبدیلی گھر سے شروع ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کسی مہنگی ٹیوشن کی بھی ضرورت نہیں۔ بس 3 آسان سوالات ہیں جو آج رات سے ہی پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے ایک چھوٹی سی ٹول کٹ ہے۔ پہلا کام، جب بچہ ہوم ورک کر لے تو اس سے پوچھیں ایسا کیوں ہے؟ مقصد اس کا امتحان لینا نہیں
बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करना है। दूसरा, उससे कहें कि ये मुझे अपने लफ्ज़ों में समझाओ। जब बच्चा अपनी ज़ुबान में बताएगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि उसे बात समझ आई है या नहीं। और तीसरा और सबसे अहम, किताबी बातों को असल ज़िंदगी से जोड़ें। साइंस को किचन में, रियाजी को घर के बिल में और बायोलॉजी को गमले में लगे पौधे में तलाश करें। तो सारी बात का खुलासा ये है कि इस मसले का हल स्कूल की बजाय घर से शुरू होता है। क्योंकि देखें, हकीकत तो ये है कि सिस्टम खुद को बदलने वाला नहीं है। इम्तिहानात की तारीखें वहीं रहेंगी, निसाब भी शायद इतना ही लंबा रहे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और इनके बदलने का इंतज़ार करना बेसूद है। इस पूरी कहानी में अगर कोई चीज़ बदल सकती है ना, तो वो है वालिदैन का किरदार। स्कूल के बाद घर में होने वाली गुफ्तगू, होमवर्क के बाद पूछे जाने वाले सवालात और घर में ये माहौल बनाना कि मुझे नहीं मालूम कहना किसी बात का खात्मा नहीं, बल्कि एक नए दिलचस्प सफ़र का आगाज़ है। हो सकता है स्कूलों में रट्टे का निज़ाम अगले कई साल तक चले, लेकिन स्कूल के बाद के जो चंद घंटे हैं उनमें क्या होता है, इसका फैसला तो घर में ही होगा। तो आज रात पहला सवाल कौन सा पूछा जाएगा?